بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بعد تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہنشاہ اسلام کی حیثیت سے حرم الہی میں پہلا دربار عام منعقد فرمایا، جس میں افواج اسلام کے علاوہ ہزاروں کفار و مشرکین کے خواص و عام کا ایک زبردست ازدحام تھا۔ شہنشاہی خطبہ میں آپ نے نہ صرف اہل مکہ سے ہی نہیں بلکہ تمام اقوام عالم سے خطاب عام فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، ایک خدا کے سوا کوئی محبوب نہیں، کوئی اس کا کوئی شریک نہیں۔ اس نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا۔ اس نے اپنے بندے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی، کفار کے تمام لشکروں کو تنہا شکست دی، تمام فخر کی باتیں، تمام پرانے خونوں کا بدلہ، تمام پرانے خون بہا اور جاہلیت کی رسمیں، یہ سب میرے پیروں کے نیچے ہیں۔ صرف کعبہ کی تولید اور حجاج کو پانی پلانا، یہ دو اعزاز اس سے مستثنیٰ ہیں۔ اے قوم قریش، اب جاہلیت کا غرور، خاندانوں کا افتخار خدا نے مٹا دیا۔ تمام لوگ حضرت آدم علیہ السلام کی نسل سے ہیں اور آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنائے گئے۔ اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کی یہ آیت تلاوت فرمائی، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے لوگو، ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، تمہارے قبیلے اور خاندان بنا دیے تاکہ تم آپس میں ایک دوسرے کی پہچان رکھو، لیکن خدا کے نزدیک سب سے زیادہ شریف وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ یقیناً اللہ بڑا جاننے والا اور خبر رکھنے والا ہے۔ بے شک اللہ نے شراب کی خرید و فروخت کو حرام فرما دیا۔ اس کے بعد شہنشاہ کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہزاروں کے مجمع میں ایک گہری نگاہ ڈالی تو دیکھا کہ سر جھکائے، نگاہیں نیچی کیے ہوئے، لرزہ و ترسہ اشراف قریش کھڑے تھے۔ ان ظالموں میں اور جفاکاروں میں وہ لوگ بھی تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستوں میں کانٹے بچھائے تھے۔ وہ لوگ بھی تھے جو بارہا آپ پر پتھروں کی بارش کر چکے تھے۔ وہ خونخوار بھی تھے جنہوں نے بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قاتلانہ حملے کیے تھے۔ وہ بے رحم و بے درد بھی تھے جنہوں نے آپ کے دندان مبارک کو شہید اور آپ کے چہرہ انور کو لہو لہان کر ڈالا۔ وہ اباش بھی تھے جو برسہ برس تک بہتان تراشیوں اور شرمناک گالیوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کو زخمی کر چکے تھے۔ وہ شفاف و درندہ صفت بھی تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں چادر کا پھندا ڈال کر آپ کا گلا گھونٹ چکے تھے۔ وہ ظلم و ستم کے مجسمے، پاپ کے پتلے بھی تھے جنہوں نے آپ کی صاحبزادی حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو نیزہ مار کر اونٹ سے گرا دیا تھا اور ان کا حمل ساقط ہو گیا تھا۔ آپ کے خون سے پیاسے بھی تھے جن کی نشتہ لبی اور پیاسے خون نبوت کے سوا کسی چیز سے نہیں بجھ سکتی تھی۔ وہ جفاؤ کارو خون خوار بھی تھے جنہوں نے جارحانہ حملوں اور ظالمانہ یلغار سے بار بار مدینہ منورہ کے در و دوار ہل چکے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتل، ان کی ناک کاٹنے والے، ان کی آنکھیں پھوڑنے والے، ان کا جگر چبانے والے بھی اس مجمع میں موجود تھے۔ وہ ستمگار جنہوں نے شمع نبوت کے جانثار پروانوں حضرت بلال، حضرت صہیب، حضرت عمار، حضرت خباب، حضرت خبیب، حضرت زید بن دسنہ رضی اللہ تعالی عنہ وغیرہ کو رسیوں سے باندھ باندھ کر کوڑے مار کر جلتی ہوئی ریتوں پر لٹایا، کسی کو آگ کے دہکتے ہوئے کولوں پر سلا دیا تھا، کسی کو چٹائیوں میں لپیٹ لپیٹ کر ناکوں میں دھوئیں دیے گئے، سینکڑوں بار گلا گھونٹا گیا۔ یہ تمام جور و جفا اور ظلم و ستم کاری کے پیکر، جن کے جسم کے رونگٹے اور بدن کے بار بار ظلم و عدوان اور سرکشی و طغیان کے وبال سے خوفناک جرموں اور شرمناک مظالم کے پہاڑ بن چکے تھے۔ آج یہ سب کے سب 10-12 ہزار مہاجرین انصار کے لشکر کی حراست میں مجرم بنے کھڑے کانپ رہے تھے۔ اپنے دلوں میں یہ سوچ رہے تھے کہ شاید ہماری لاشوں کو کتوں سے نچوا کر ہماری بوٹیاں چیلوں اور رقموں کو کھلا دی جائیں گی، اور انصار و مہاجرین کی غضبناک فوجیں ہمارے بچے بچے کو خاک و خون میں ملا کر ہماری نسلوں کو نست و نبود کر ڈالیں گی، ہماری بستیوں کو تست و تاریخ کر کے تہس نہس کر ڈالیں گی۔ ان مجرموں کے سینوں میں خوف و ہراس کا طوفان اٹھ رہا تھا۔ دہشت اور ڈر سے ان کے بدنوں کی بوٹی بوٹی پھڑک رہی تھی، دل دھڑک رہے تھے، کلیجے منہ میں آ گئے تھے۔
اور عالم یاس میں انہیں زمین سے آسمان تک دھوئیں ہی دھوئیں کے خوفناک بادل نظر آ رہے تھے۔ اسی مایوسی اور ناامیدی کی خطرناک فضا میں ایک دم شہنشاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ رحمت ان پاپیوں کی طرف متوجہ ہوئی اور ان مجرموں سے آپ نے پوچھا، بولو تم کو معلوم ہے کہ آج میں تم سے کیا معاملہ کرنے والا ہوں؟ اس دہشت انگیز خوفناک سوال سے مجرمین حواس باختہ ہو کر کانپ اٹھے، لیکن جبین رحمت کے پیغمبرانہ تیور دیکھ کر امید و بہم کے محشر میں لرزتے ہوئے سب یک زباں ہو کر بولے، آپ کرم والے بھائی اور کرم والے باپ کے بیٹے ہیں۔ سب کی للچائی ہوئی نظریں جمال نبوت کا منہ تک رہی تھیں، سب کے کان شہنشاہ نبوت کا فیصلہ کن جواب سننے کے منتظر تھے۔ ایک دم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فاتح مکہ نے اپنے کریمانہ لہجے میں ارشاد فرمایا، آج تم پر کوئی الزام نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ بالکل غیر متوقع طور پر ایک دم اچانک یہ فرمان رسالت سن کر سب مجرموں کی آنکھیں فرد ندامت سے سکبار ہوگی، ان کے دلوں کی گہرائیوں سے جذبات شکریہ کے آثار آنسوں کی دھار بن کر ان کے رخسار پر مچلنے لگے۔ کفار کی زبانوں پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نہروں سے حرم کعبہ کے در و دوار پر ہر طرف انوار کی بارش ہونے لگی۔ ناگہاں بالکل ہی اچانک اور دفتن ایک عجیب انقلاب برپا ہو گیا، سما ہی بدل گیا، فضا ہی پلٹ گئی۔ کفار مہاجرین کی جائیدادوں، مکانوں، دکانوں پر غاصبانہ قبضہ جما لیا تھا۔ اب وقت تھا کہ مہاجرین کو ان کے حقوق دلائے جاتے۔ ان سب کی جائیدادوں، مکانوں، دکانوں، سامانوں کو مکہ کے غاصبوں کے قبضے سے واگزار کرا کر مہاجرین کے سپرد کیے جاتے، لیکن شہنشاہ رسالت نے مہاجرین کو حکم دیا کہ وہ اپنی کل جائیدادیں خوشی خوشی مکہ والوں کو ہبہ کر دے۔ اللہ اکبر! اے اقوام عالم کی تاریخی داستانوں، بتاؤ کیا دنیا کے کسی فاتح کی کتاب زندگی میں کوئی ایسا حسین و زریں ورق ہے؟ اے دھرتی خدا کے لیے بتا، اے عثمان اللہ بول، کیا تمہارے درمیان کوئی ایسا فاتح گزرا ہے جس نے اپنے دشمنوں کے ساتھ ایسا حسن سلوک کیا ہو؟ اے چاند اور سورج کی چمکتی اور دوربین نگاہو، کیا تم نے لاکھوں برس کی گردش لیل و نہار میں کوئی ایسا تاجدار دیکھا ہے؟ تم اس کے سوا اور کیا کہو گے؟ یہ نبی جمال و جلال کا وہ بے مثال شاہکار ہے کہ شاہان عالم کے لیے اس کا تصور بھی محال ہے۔ اس لیے ہم تمام دنیا کو